سورہ فاتحہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، دو اعتبارات سے یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ ایک تو ترتیب مصحف میں آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ پہلی ہے، پھر سورہ بقرہ ہے۔ ایک ترتیب نزولی میں بھی یہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی، 5 آیتیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ مکمل سورت تو نہیں ہے نا، سورۃ العلق تو 19 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 5 یہ ہیں۔ دوسری وہی سورہ نون، 7 آیتیں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اب یہ 7 آیتیں۔ سورہ قلم تو غالباً 54 آیات پر مشتمل ہے، اگر مجھے مغالطہ اگر نہیں لگ رہا تو گویا کہ اس سے پہلے سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی، سورہ مدثر کی آیات 7 نازل ہوئی۔ یہ سب کے سب جو ہیں یہ متفرق آیات ہیں، صورتیں نہیں۔ 5ویں وہی ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ مکمل سورت نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو دونوں اعتبارات سے یوں سمجھ لیجئے کہ پہلی صورت ہے قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے بھی پہلی، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مکمل سورت جو حضور پر نازل ہوئی۔ عربوں کا ایک خاص ذوق ہے، اور اس ذوق کے مطابق سورۃ الفاتحہ کے معاملہ بھی ہوا ہے۔ جو چیز انہیں بہت پسند ہوتی ہے اس کے لیے نام بہت سے رکھ دیتے ہیں۔ شیر کے لیے 5000 الفاظ، تلوار کے لیے اتنے الفاظ، گھوڑے کے لیے اتنے الفاظ۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سے نام رکھے گئے۔ ایک سب سے زیادہ عام جو ہے، اور جو گویا کہ اس کا اسم علم بن گیا، حالانکہ وہ بھی صفاتی نام ہے، الفاتحہ۔ فتح یفتح کے معنی کھولنا، دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن، اوپننگ سورہ، یہ انگریزی کے حوالے سے فتح، فتح کے معنی میں اوپن کرنا، کھول دینا، کھولنے والی سورت، یعنی یہ کہ مصحف کو کھولتے ہی جو سورت سامنے آئے گی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن الفاتحہ۔ تو یہ گویا کہ اس کا صفاتی نام ہے، لیکن یہ اس کا اسم علم کی حد تک ہے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا نام۔ پھر اس کے ناموں میں سے ام القرآن، قرآن کی جڑ، قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ بھی اس کے 2 نام ہیں۔ ایک حدیث ابھی میں آپ کو سناؤں گا اس کی روح سے۔ اصل میں یہ آیت ہے سورہ حجر کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا ہے حضور پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ اے نبی، ہم نے ان کافروں کو، ان مشرکوں کو، ان غافلوں کو جو دولت دنیا کی دے رکھی ہے، کبھی آپ کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے، کبھی آپ کی نگاہ ادھر نہیں اٹھنی چاہیے۔ ہم نے آپ کو جو شے دی ہے وہ سب سے بڑی قیمتی شے ہے، سبعا من المثانی والقرآن العظیم آپ کو عطا کیا ہے۔ ان کی دولت، ان کا ساز و سامان، ان کے پاس جو کچھ ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں اس دولت کے مقابلے میں جو ہم نے آپ کو دی۔ تو یہ جو ہے سبع من المثانی والقرآن العظیم، حدیث میں ابھی میں آپ کو سنا دوں گا، اس میں بتایا گیا یہ سورہ فاتحہ ہی کے لیے الفاظ استعمال ہوئے۔ پھر اس کو سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورۃ الشکر بھی کہتے ہیں، سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ السؤال بھی کہتے ہیں، سورۃ المناجات بھی کہتے ہیں۔ یہ الکافیہ بھی ہے، الشافیہ بھی ہے، شفا دینے والی، والوافیہ بھی ہے، پورا کر دینے والی، تو الراقیہ بھی ہے، اسی کے ذریعے سے جھاڑ پونچھ کی جائے۔ چنانچہ بہت سے آپ سنتے ہوں گے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض کو جو ہے پھونکا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ تو اگر کرنا ہی ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنی ہے، تو کسی اور شے سے نہ کرو، سورہ فاتحہ سے کرو، جو سب سے اونچی شے
جو اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے جو اس نے اپنے نبی اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہے۔ جہاں تک اس کی فضیلت کا تعلق ہے، اس کے لیے اب سب سے پہلے تو آپ حدیث سن لیجئے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لابی ابن کعب، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا۔ یہ ابی ابن کعب جو ہے یہ انصاری صحابہ میں سے تھے، اور یہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، یہاں تک کہ حضور کے اپنے الفاظ ان کے لیے یہ وارد ہوئے ہیں، اقرؤہم ابی ابن کعب، میرے صحابہ میں سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم، اس لیے کہ اس وقت جو قاری ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، زبان ان کی اپنی تھی۔ آج ہمارے ہاں تو قاری وہ ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے، قرأت انہوں نے سیکھ لی ہے، بہت اچھے انداز میں وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہیں علم حاصل نہیں ہے۔ اس وقت کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ تو عالمہم اقرؤہم، سب سے بڑا قاری، سب سے بڑا عالم قرآن جو ہے وہ ابی ابن کعب ہے۔ تو ان سے بڑی محبت کے ساتھ پوچھا، اتحب ان اعلمک سورۃ، اے ابی کیا تم چاہو گے کہ میں تمہیں وہ سورت تلقین کروں، وہ سورت سکھاؤں، بتاؤں، لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، جس کے مثل، جس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی، اور نہ ہی خود قرآن میں نازل ہوئی، یعنی بے مثل صورت۔ قرآن میں بھی اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جوڑوں کی شکل میں آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں، ایک ہی مضمون مختلف پیرایوں میں قرآن میں بیان ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ یہ سورہ ایسی ہے کہ جس کا کوئی جوڑ جو ہے موجود نہیں۔ قال نعم یا رسول اللہ، جب حضور نے فرمایا اگر تم چاہو، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں تلقین کروں وہ سورت کون سی ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، حضرت ابی ابن کعب نے عرض کیا کہ ضرور، اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف تقرأ فی الصلاۃ، اچھا ذرا مجھے سناؤ تم نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ قال فقرأ ام القرآن، تو حضرت ابی ابن کعب نے ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ پڑھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلھا، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ قرآن میں نازل ہوئی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں۔ وَإِنَّهَا سَبْعٌ مِّنَ الْمَثَانِي، اور یہی ہے وہ سبع مثانی جس کا سورہ ہجر میں تذکرہ کیا گیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ وہ 7 آیات ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ اب آپ معلوم ہے آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں 4 مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے 10 مرتبہ یا 12 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اسی طریقے سے رات کی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ بار بار دہرائی جانے والی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور والقرآن العظیم، اور یہ خود اپنی جگہ پر قرآن عظیم ہے، اپنی جگہ پر اس کا رتبہ کیا ہے؟ یہ قرآن عظیم، بہت بڑا قرآن یہ ہے۔ الذی اعطیتہ، یہ وہ قرآن عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے عطا کیا گیا ہے۔ حضرت انس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ یہ افضل القرآن ہے، قرآن مجید کی سب سے فضیلت والی صورت۔ اور مسند عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ آئے ہیں کہ یہ 2/3 قرآن کے مساوی ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت کے لیے کچھ میں نے حوالے آپ کو دے دیے۔